السلام علیکم لیڈرز، آپ سب کیسے ہیں؟ آپ سب ٹھیک ہوں۔ تو آج کی ہماری ایپیسوڈ ہے جو ناول ہے ہمارا ہے سرخ آنچل، اور اس کی ایپیسوڈ ہے آج ہماری 31۔ روشانی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی سرخ نظریں ماں پر ہی تھی۔ اندر آ جاؤں؟ روشانی نے پوچھا تو وہ ذرا شرمندہ ہو گئی۔ جی آپ آئیں۔ وہ خفیف سی ہوتی دور ہوئی اور روشانی اندر آ گئی۔ آئس کمرے میں نہیں تھا۔ آئس کہاں ہے؟ روشا نے بیڈ کی شکنوں کو ایک طرف دیکھتی پوچھنے لگی۔ ادا سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وہ معلوم نہیں، ہم سو رہے تھے، وہ سچ بتا گئی۔ تمہیں رکھنا چاہیے معلوم کہ وہ کہاں ہے، کہاں گیا ہے، کب آئے گا، اس طرح لاپرواہی کیوں برت رہی ہو؟ وہ کافی سختی سے بولی۔ موم، ادا اس کے سخت لہجے پہ حیران ہوئی۔ ادا بات سنو میری، آئس تمہارا شوہر ہے اور مجھے کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ میں آئس کے منہ سے کبھی تمہاری شکایت نہ سنوں اور آئس کی اب طبیعت خراب نہ ہو۔ لائبہ اور حیدر بھائی کی نگاہیں یہیں اسی کمرے پر لگی رہتی ہیں کہ کہیں ان کے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے تو خود بھی سکون سے جی لو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ وہ بولی تو ادا کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس گھر کا ایک ایک شخص اسے آ کر صرف سنا رہا تھا۔ وہ سر ہلا گئی۔ بہتر اور نارمل بیویوں والا بیہیو رکھنا۔ آج بارات کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ اب تک تم اس سے الگ سو رہی ہوگی اور وہ کافی مزاج والا لڑکا ہے۔ مجھے اندازہ ہے وہ تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں وہ تم پر کر سکتی۔ روشانی بولی تو ادا نے سرخ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ اس کے گال پر آنسو گرنے لگے۔ کسی ایک شخص کو اس کے دل کا، اس کی پسند کا احساس نہیں تھا۔ ہلکان کر دیا ہے تم دونوں بہن بھائیوں نے ہمیں۔ اس کی بیوی معلوم نہیں اتنی فسادی کیوں ہے، اور تم کس طمع کی لڑکی ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ نہ مجھ پہ گئی ہو، نہ ہی ذریعہ پر، اور پورا گھر کہتا تھا تم لائبہ پر گئی ہو، لیکن لائبہ کبھی ایسی نہیں تھی۔ بہرحال سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کر رہی ہوں، سخت الفاظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ ماں ہوں تمہاری۔ آج بھی سختی نہیں کروں گی تو تم نے تو ٹھان لی اپنی زندگی برباد کرنے کی۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ روشانی کا دل کٹ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی اصلاح کے لیے بول رہی تھی۔ شادی کا دن ہر لڑکی کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اس لڑکی کے لیے نہیں جس کے پیچھے ایک شخص اس حد تک پاگل ہو، اس سے محبت کرتا ہو۔ تمہارا فرض بنتا ہے بدلے میں اس سے محبت کرنے کا۔ اور ادا، اپنی زندگی میں کبھی تمہارے منہ سے طلاق کا ذکر بھی نہ سنو۔ سیدھی طرح تم اپنا فرض نبھاؤ گی اور کوشش کرو کہ تمہارے فرض میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اور نہ ہی اس لڑکے کی آنکھوں میں تمہارے لیے شکایت ہو۔ سمجھدار ہو تم آگے۔ وہ معنی خیز گفتگو کر رہی تھی جبکہ ادا میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی سر اٹھا سکے۔ اپنے ہی لیے اس خوشی کے لمحے کو تم نے آنسوں میں بدل دیا۔ یہ تو شکر ادا کرتی ہوں کہ نمرا کی بات جھوٹی ثابت ہوئی۔ اگر سچ ہوتی تو شاید میں اور تمہارا باپ اس گھر میں منہ دکھانے لائق نہ رہتے، کیونکہ ہمارے ہی بچے معلوم نہیں کیا سب کر رہے ہیں۔ میری تربیت میں کمی ہے جو چیمہ گوئیاں تمہارے بارے میں ہو رہی ہیں۔ دل کٹ رہا ہے میرا، لیکن تم، وہ کافی غصے میں لگی تھی۔ بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اپنی ازدواجی زندگی پر دھیان دینا۔ وہ کہہ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر چلی گئی۔ شاید یہ کام اسے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، اس بے وقوف لڑکی پر چیزوں کو چھوڑ کر ملا ہی کیا تھا اسے۔ وہ باہر نکلی اور منیب سے بات کرتا اوپر آتا آئس دکھائی دیا تو اس کے لبوں پر مسکان ٹہر گئی۔ خوش رہو، روشانی نے اسے پیار سے بول کر گزر گئی۔ ٹھیک ہے، پھر ریڈی رکھنا ہر چیز، اس نے کہا تو منیب نے سر ہلا دیا۔ سر سب چیز آپ کے مزاج کے مطابق ہوگی۔ اچھا یار بات سنو، یہ میڈیا کو تو دور رکھنا۔ کل بھی اتنی تصویریں لیں، میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا مسکرا کر، پروفیسر صاحب بولا۔ سر میں مل گئی ہیں تو کام سے دل اٹھ گیا ہے، منیب نے چھیڑا جبکہ وہ ہنس دیا۔
جس دن واقعی مل گئی اس دن جشن دیکھنا۔ بہرحال مجھے لگتا ہے اسے یہ میڈیا وغیرہ پسند نہیں، تو رہنے دو آج میڈیا کو، ذرا قابو میں رکھنا۔ وہ بولا تو منیب نے سر ہلا دیا اور آئس کمرے میں آ گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو چیئر پر اسے بیٹھا ہوتا ہوا دیکھ وہ ماتھے پہ بل ڈال کر اس کی جانب بڑھا۔ ہائی واٹس گوئنگ آن؟ موبائل بیڈ پر پھینک کر وہ اس کی جانب بڑھا جو چہرہ جھکا کر رو رہی تھی۔ اس کا ایک ایک آنسو آئس کے سینے پہ گرا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو اپنے گرم ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ ادا کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ہوا کیا ہے بتاؤ؟ کہ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ وہ جیسے جان بھی لٹانے کو تیار تھا۔ ہم نہیں رہیں گے یہاں اب بس، وہ غصے سے بولی جبکہ آئس مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ ٹھیک ہے بتاؤ کہاں چلیں؟ وہ پیار سے اس کے گال پر سے آنسو صاف کرتا بولا۔ کہیں بھی، وہ منمنائی۔ واقعی تم میرے ساتھ چلو گی؟ وہ تو حیران ہی رہا۔ تو اور کس کے ساتھ جائیں گے؟ وہ منہ پر سوڑ کر بولی جبکہ آئس کا تو سیر و خون بڑھ گیا۔ بس اب تم دیکھتے جاؤ، لیکن رونے کی وجہ تو بتاؤ۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، وہ سوں سوں کرتی گال رگڑتی رہی۔ گھر میں کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ ضدی سا ہوا۔ ہم بتا دیں تو آپ کیا کریں گے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بیچ میں سے چیڑ دوں گا، اس پاڑ لہجے میں بولا۔ ماں ہے ہماری، وہ خفیف سی ہوئی۔ تو پھر بھی کسی کا حق نہیں کوئی تم پر بات کرے، میں پوچھتا ہوں۔ وہ اٹھا۔ نہیں نہیں، وہ پہلی بار اس کا ہاتھ تھام گئی۔ آئس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر دیکھا۔ ادا آہستگی سے کھینچ گئی جبکہ آئس نے اس کے گال کو معمولی سا چھوا۔ ادا خاموش کھڑی تھی۔ آئس تو آج رات کا منتظر تھا، اسے گہری بے باک نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم رویا نہ کرو، میں لحاظ تمہارے ماں باپ کا بھی نہیں کروں گا۔ ویسے بھی ذریعہ انکل کا نزدیک ساری دنیا کی بدلی حاضی تو میرے اندر ہے۔ وہ بولا تو لہجہ تپتا ہوا تھا۔ ادا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھیں بہت حسین تھیں، جیسے بہت سی محبت سموئے ہوئے ہو خود میں۔ لیکن ہمارا ساتھ ایک ماں کا ہی تو ہے، وہ اسے یاد دلانے لگی۔ آئس آنکھیں سکیڑ گیا اور سر نفی میں ہلاتا وہ ہنس دیا۔ چلو ایک ماں ہی سہی، تم میری ہو ہر طرح سے، اور آج تم مکمل میری ہو جاؤ گی۔ ویسے میں بہت بے شرم انسان ہوں، میری جان شاید تمہاری سانسیں بھی پناہ مانگے آج مجھ سے، سرسراتے لہجے میں کہتا وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ ادا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے جبکہ آئس اس پر ترس کھاتا وہاں سے باہر نکل آیا، اور ادا کے نازک دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والا شور بہت تیز تھا کہ وہ دل تھام گئی اور ماں کے سخت الفاظ بھی بھلا گئی تھی۔ پھولتی سانسوں سے وہ دوڑتا ہوا گوہر کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کے دماغ پر اتنا غصہ سوار تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گوہر کے ٹکڑے کر دے۔ اس کے پیچھے پولیس تھی جبکہ گوہر اسے سامنے صوفے پہ بیٹھا گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اریان گوہر کے سامنے موجود کانچ کی ٹیبل کو لات مار کر وہ خود پر قابو رکھتے صوفے پہ بیٹھا اور اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا لینے آئے ہو تم یہاں؟ گوہر نے اس ٹیبل کو اگنور کر کے اس کی صورت دیکھی۔ ماہی کہاں ہے؟ اریان نے سیدھی طرح سوال کیا، لیکن گوہر شانے اچکا گیا۔ کون ماہی؟ میں کسی ماہی کو نہیں جانتا، اس نے کہا تو اریان نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں تم سے آرام سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ ماہی کہاں ہے، ورنہ تمہارے ہی گھر میں تمہارے سینے میں یہ ساری گولیاں اتار دوں گا۔ وہ اپنی گن اس کے سامنے رکھتا بولا جبکہ گوہر مسکرا دیا۔ وکیل صاحب، یہ سوٹ بوٹ کا روب کسی اور پر چڑھیے گا، یہاں گوہر نواب کے گھر میں بیٹھ کر دھمکیاں دے رہے ہو تم؟ ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو، جاؤ اپنے باپ سے پوچھو گوہر کیا چیز ہے۔ وہ پھنکارا جبکہ اریان ہلکا سا مسکرا دیا۔ میرے باپ کے پاس وقت نہیں کہ کسی گوہر کے بارے میں معلومات مجھے فراہم کرے، اور تمہارے بارے میں جان کر مجھے کچھ نہیں کرنا۔
لیکن گوہر نواب، تمہیں میرے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ بات تم نہیں جانتے، میں تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دوں گا، تمہیں ابھی اندازہ بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بولا، جبکہ گوہر نواب غصے سے اسے دیکھتا اپنے گارڈز کو پکارنے لگا۔ تمہارے لیے بھلائی یہی ہے لڑکے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے ٹالنا چاہا جبکہ آریان نے گہرا سانس کھینچا۔ مزید اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے گوہر کے سر پہ گند دے کر ماری۔ سر اس کا پرسنل سیکرٹری آگے بڑھا، جسے اس نے جھٹک کر دور کیا۔ گوہر نواب کی حیثیت تو معلوم ہو ہی گئی ہوگی تمہیں، اب تمہیں بیرسٹر ریان حیدر کی حیثیت جاننے کی ضرورت ہے۔ اس نے اس کا گریبان جکڑا اور اسے نیچے دھکا دیا تو وہ فرش پر جا کر گرا۔ تم پچھتاؤ گے، وہ چلایا۔ انسپکٹر صاحب، اریسٹ کریں اسے، سینے پہ ہاتھ باندھے وہ بولا۔ بالکل ہی بے نیازی سے وہ بول رہا تھا، جبکہ گوہر اس کی صورت حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ بیرسٹر اریان حیدر کی ہونے والی بیوی کو کڈنیپ کرنے کے چارج ہیں اس پر۔ اریسٹ ہم، وہ دھاڑا، جبکہ گوہر دل ملا اٹھا اور انسپکٹر نے اسے اریسٹ کر لیا۔ اس کے گارڈز دوڑ کر اندر آئے تھے، لیکن وہاں پولیس کی نفری تھی، وہ کچھ نہیں کر سکے۔ تو پچھتاؤ گے، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، تم غلط انسان سے پنگے لے رہے ہو اریان حیدر، وہ چلانے لگا، جبکہ اریان سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا اسے۔ گوہر ایک سیاسی آدمی تھا، وہ جانتا تھا وہ اسے زیادہ عرصے اندر نہیں رکھ سکتا۔ جیسے ہی کسی سیاسی پارٹی نے سپورٹ کر کے اوپر سے دباؤ ڈلوایا تو اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ تبھی اس کا کیس لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، اسے صرف دنیا کے سامنے ذلیل کیا تھا اس نے، اور جو پارٹی اس کی اس بار کے الیکشن میں کھڑے ہونے والی تھی اس کا مذاق بن چکا تھا۔ باہر میڈیا گوہر کو پکڑ چکا تھا، طرح طرح کے سوالات کر رہا تھا، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جیتا جتایا اپنے حلقے کا الیکشن وہ ہار چکا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ تلاشی لو اس کے گھر کی، اس نے اپنے گارڈ سے کہا، جو سر ہلا گیا، اور وہ خود بھی اسی کمرے کے سمت بڑھنے لگا جہاں سے وہ پہلے اسے نکال کر لایا تھا۔ اس نے لات مار کر دروازہ کھولا تھا۔ گوہر سے نفرت کا ثبوت تھا یہ شاید۔ وہ ایک بار پھر سرخ جوڑے میں تھی اور رو رو کر سوجی ہوئی آنکھوں سے اس نے آنے والے کو دیکھا۔ آریان کو دیکھ کر فوراً منہ موڑ لیا۔ کیا فائدہ ملا یہ سب کر کے؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگا، جبکہ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ غصے سے اندر داخل ہوا اور اس کا ہاتھ جکڑ کر زبردستی اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ لیا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، اس کے انداز میں پہلے کبھی ایسی سختی محسوس نہیں کی تھی۔ ماہی نے اس کے لہجے میں۔ آپ کون ہیں؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتی پوچھ بیٹھی۔ وہ گوہر سے شادی خود کر رہی تھی اور وہ ایک بار پھر پہنچ گیا تھا۔ تھپڑ مار کے یادداشت واپس لے کے آؤں گا تمہاری تو یقیناً تمہیں اندازہ ہو جائے گا میں کون ہوں تمہارا۔ اس گھٹیا انسان سے شادی کرنے جا رہی تھی تم، جو تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کافی تپا ہوا تھا۔ ہاں، کیونکہ یہ میری زندگی ہے۔ وہ کمزور سا محسوس کر رہی تھی خود کو، لیکن وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی وہ اسے پسند کرنے لگی ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر چاہنے لگی تھی۔ بہت زبان چلانے کا شوق ہے تمہیں، بتاتا ہوں تمہیں، چلو یہاں سے۔ اس نے اسے گھسیٹ کے باہر نکالنا چاہا۔ بس کرے اریان، میری شادی ہے آج، اور یہ شادی میں اپنی مرضی رضا سے کر رہی ہوں، وہ بولی تو اریان ہنس دیا۔ تمہارا شوہر تو تانے کی ہوا کھانے گیا ہے ماہی بی بی، اب ذرا مجھ سے ملاقات کر لو۔ غصے سے اس کی کلائی کھینچ کر وہ باہر نکلا۔ اسے سرخ جوڑے میں دیکھ کر خون کھول گیا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں اپنی مرضی سے شادی۔ چپ، وہ دھاڑا، ایک لفظ بھی باہر نکلا تو منہ توڑ دوں گا۔ کوئی بات تمہیں بری لگی تھی تو مجھے بتا سکتی تھی، تم اس طرح گھر چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر آنے کا اور یہاں اس ذلیل
کمینے سے شادی کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ پاگل ہو تم؟ گاڑی میں اسے دھکیل کر دوسری سیٹ پر خود سوار ہوا اور اب غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا سوال کر رہا تھا۔ وہ اس کے لفظوں کو محسوس کرنے لگی، اس کے الفاظوں کی خوشی ابھی مسیر آتی کہ اسی کے باپ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ آریان، آپ مجھے جانے دیں، ماہی مجھے تنگ مت کرو، وہ بولا اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ میں نہیں جاؤں گی اس گھر میں، وہ منمنائی۔ میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے تمہیں رکھنے کے لیے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں رکھیں گے آپ مجھے اپنے پاس؟ لگتے ہیں کیا ہیں آپ میرے؟ وہ بے ساختہ رو پڑی۔ آریان نے اس کی جانب دیکھا۔ سیدھی طرح شادی کر کے میں شادی کی رات بتاؤں گا کہ تم میری کیا لگتی ہو، وہ بولا اور ماہی چڑکے سے سر اٹھا گئی۔ اس کی صورت حیرانگی سے دیکھنے لگی جبکہ وہ اتنی بڑی بات کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ سیدھی طرح ڈرائیو کرنے لگا۔ ویسے میں نے محسوس کیا ہے تمہیں شادی کا جوڑا پہننے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے، وہ بولا جبکہ ماہی اب تک حیران تھی۔ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ پوچھنے لگی جبکہ آریان شانے اچکا گیا۔ کیوں؟ تم لڑکی نہیں ہو؟ وہ ہلکا پھلکا سا محسوس کرنے لگا تھا خود کو۔ آپ کے ڈیڈ مجھے پسند نہیں کرتے، وہ آہستگی سے بولی۔ دیکھو ڈیڈ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ضروری نہیں میرے ڈیڈ تم سے بھی محبت کریں، اور مجھے پتا ہے ان کے پاس تم سے بات کرنے کی یقیناً کوئی ریزن ہوگی۔ بنا کسی بات کے وہ میری ماں کے علاوہ کسی لڑکی سے بات نہیں کرتے، وہ فیور کر رہا تھا۔ اور اگر میں شکایتی لگاؤں انہوں نے مجھے ہرٹ کیا تھا، وہ بولی تو آریان کھل کر ہنسا، مسکرایا۔ تو میں تمہاری شکایت نہیں سنوں گا، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے ہرٹ ہوئے دل کو جوڑ دوں، وہ مسکرا کر بولا جبکہ ماہی کے دل میں ایک سکون سا اتر گیا۔ وہ اسے گوہر کے پاس سے لے آیا تھا، وہ کتنی ڈر گئی تھی۔ اس دن وہ آپی کے پاس ہسپتال میں ہی چلی جانا چاہتی، لیکن وہ اس شہر میں نہیں تھی۔ وہ کہیں جانے کا سوچتی کہ کچھ لوگ آئے اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ اس دن وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی، جیسے اس کے پاس کوئی نہ ہو، اور معلوم نہیں کتنی بار اس نے اسے پکارا۔ مائی نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا اور دیکھتی رہی جبکہ ریان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تو وہ جلدی سے سٹ پٹا کر نگاہ جھکا گئی۔ گوہر نے اسے اتنے دن اپنے پاس قید کر کے یہی کہا تھا کہ وہ اسے شادی کرے گا، اور پھر وہ بہت مجبور ہو کر بے بس ہو کر اس 50 سالہ ظالم بھٹے کے ساتھ شادی پر راضی ہو گئی۔ جب تمام آس اور امید ختم ہوگی کہ وہ اسے بچانے آئے گا، لیکن وہ آ گیا، وہ آیا اور اسے بچا لیا۔ اس کا دل ایک دم کسی معصوم بچے کی طرح خوش ہو گیا، بالکل ویسے اس بچے کی طرح جسے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہ ملی ہو اور ایک ساتھ اسے بہت ساری خوشیاں دستیاب ہو گئی ہوں۔ ماہی واپس لوٹی تو کافی شرمندہ تھی کہ وہ ایک بار پھر شادی کے لباس میں تھی۔ آریان نے حیدر کی جانب دیکھا، حیدر بھی اسی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میری پسند ہے، وہ اپنی پسند بتا رہا تھا۔ ماہی کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ پلیز میری پسند کی عزت کریں۔ پسند اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے آریان، تمہاری پسند تبدیل ہوگی تو یہ لڑکی کیا کرے گی؟ آریان کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ اور پسند محبت میں بدل گئی تو پلیز ڈیڈ، وہ بولا، اس کی آنکھوں میں کوئی لالی نہیں تھی۔ حیدر شانے اچکا گیا۔ اسے زیادہ آوارہ اولاد نہیں ہوگی کسی کی، وہ تب کر پلٹ گیا جبکہ باقی سب ماہی کی جانب بڑھے اور اس کی خیر و خیریت دریافت کرنے لگے۔ ماہی نے آریان کی جانب دیکھا جو گردن کو ایک دلکش جنبش دیتا جیسے اسے سمجھا رہا تھا سب ٹھیک ہے۔ ماہی کافی شرمندہ تھی کیونکہ سب اسے جانے کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ اچھا بچے کو پریشان مت کرو، نینا بولی تو سب نے اسے
ریسٹ کرنے کے لیے کہا۔ ماہی کی نگاہ حیدر کے چہرے پر اٹھی۔ وہ بالکل لاپرواہ سا بیٹھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکی لیکن اتنی بے آسرا تھی کہ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ کہیں اور جائے۔ یہاں اس دنیا میں بھیڑیے کم نہیں تھے اسے نوچنے کے لیے، اور اس کے پاس اریان کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ نمرا دروازہ بجا کے ادا کے روم میں آ گئی۔ ادا نے مڑ کر دیکھا اور دوسری طرف منہ کر لیا۔ آج بارات کا دن تھا۔ اس کا پور آئس کے لیے سجایا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب و غریب سا شعور تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے، کہ کرے تو کیا کرے۔ نمرا مسکرا کر ادا کے شانے پہ ہاتھ رکھ گئی۔ ادا نے پھر سے اس کی سمت دیکھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ یہ تو وہ ہی جانتی تھی کہ اس کے اندر کیا چل رہا تھا۔ ادا پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آئس کیا تمہارے لیے اچھا ہے؟ نمرا کی بات پہ وہ پیشانی پر بل ڈال گئی۔ نمرا بھابھی، نکاح ہو چکا ہے ہمارا، وہ آہستگی سے بولی۔ ہاں نکاح ہو چکا ہے تو کیا ہوا؟ تمہاری سوچ بھی بدل گئی ہے، تمہارے اصول بدل گئے ہیں، یا پسند بدل گئی ہے، یا پھر تم ایسے شخص کے ساتھ اب رہنے پہ راضی ہو جسے ساری دنیا اپنی آنکھوں پہ بٹھا کے رکھتی ہے، اور تمہارا اقرار؟ وہ ہلکا سا مسکرائی اور گہرا سانس بھرا۔ بس اس کے بستر کی زینت بننا ہے۔ میں نے آنٹی کی ساری باتیں سنی ہیں۔ سوری ٹو سے، وہ شرمندگی سے بولی۔ دیکھو تمہاری تو ماں بھی تمہیں اس کا غلام بنانا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں جس طرح سب اس کی پوجا کرتے ہیں تم بھی دن رات اس کی پوجا میں گزار دو، اور تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور دیکھو، وہ اس کا حیران و پریشان اور بے وقوف چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ اور دیکھو، آج تم اس کے لیے سج رہی ہو جس کی پسند کی چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی پسند، اس کی ضد تھی تم، اس نے تمہیں پا لیا اور آج وہ تمہارے جسم و جان کا مالک بن جائے گا۔ وہ ہنسی جبکہ ادا سن سی بیٹھی تھی۔ میرے خیال سے تمہاری بھی کوئی ویلیو ہے ادا۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے لیے کچھ کرو، اپنے لیے آواز اٹھاؤ۔ آج تم بھی ان لوگوں میں شامل ہوگی جو آئس کی پوجا کرتے ہیں۔ تم دنیا میں کوئی لڑکی ایسے مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے پیار سے سب کچھ سمجھا رہی تھی، وہ اسے پیار سے سب کچھ سمجھا رہی تھی۔ اس کا اولین مقصد ادا کو یہاں سے نکالنا تھا۔ ادا یہاں سے نکلتی اور حیدر کی پوری دنیا کے سامنے ہونے والی بے عزتی اور اپنی آنکھوں سے دیکھتی، اور آئس ادا کو چھو نہیں پاتا۔ ادا نے اس کی جانب دیکھا۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک بے بس آنسو اس کی گال پر لٹکا۔ کیوں؟ نمرا ایک دم چمکی۔ اس نے دروازے کی طرف بھی دیکھا، کہیں وہ پارلر والی یا کوئی اور آ ہی نہ جائے، جو کہ اس کے آنے پر باہر نکل گئی تھی۔ تم کر سکتی ہو، بہت اچھے۔ آج تم اس شادی سے غائب ہو جاؤ تو کیا فرق پڑے گا؟ تمہیں سب ڈھونڈیں گے، اور اس کے بعد جب تم اپنا مدعا رکھو گی سب کے سامنے تو سب تمہیں معاف کر دیں گے، نمرا بولی جبکہ ادا نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نکاح میں ہیں بھابھی، ان کے آج بھاگ جائیں گے، آگے تو نہیں بھاگ سکتے ہم ان سے، وہ تڑپ کر بولی کہ سب کی عزتوں پر کیسے وہ کیچڑ اچھال کر چلی جاتی۔ تم اس سے اکیلے میں طلاق کا کہنا، سکندر تمہارے لیے بہترین ہے۔ سب جاننے کے باوجود اس لڑکی نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ تم سے شادی کرے گا ادا، نمرا نے جھوٹ بولا جبکہ ادا کی آنکھوں میں آئس کا چہرہ آ گیا۔ اس نے ایک ماہ کا ذکر کیا تھا۔ ادا پھر بھی نفی میں سر ہلا گئی۔ نمرا نے دانت پیسے۔ دیکھو ادا، میں صرف تمہیں سمجھا سکتی ہوں، اگر تم بھی اس کی غلامی اور اس کی پوجا میں زندگی گزارنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے، میرا تو ان سب چیزوں میں فائدہ نہیں ہے، میں نے تو تمہارا ہی بھلا چاہا ہے، باقی تمہاری مرضی۔ وہ شانے جھکا کر اس کا گال تھپ تھپا کر وہاں سے مڑ گئی، اور دروازے تک پہنچ کر اس نے پلٹ کر ادا کی جانب دیکھا جو خود کو آئینے میں ایسے ساکت بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ نمرا
اسے دیکھ کر وہ مسکرا رہی تھی، اس کو نظر ہی نہ آیا اور پھر وہ باہر نکل گئی۔